وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب مکاشف قلوب میں جو باب نمبر 50 جو طبقات جہنم، آج ایک نیا موضوع جو ہے وہ میں شروع کر رہا ہوں، جس میں 2 سے 3 ہفتوں میں جا کر یہ مکمل ہوگا، جو جہنم کے اوپر مکمل یہ جہنم پر بیان ہے۔ پہلی آج کے بیان میں جہنم کے طبقات بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد جہنم میں جو لوگ چلے جائیں گے، کون کون لوگ جائیں گے، کس طرح کے لوگ جائیں گے، ان کے کیٹیگری کیا ہوگی، اور پھر اس کے بعد جہنم میں اللہ تعالیٰ کس کس طرح کے عذاب جہنم میں بنائے ہیں اور لوگوں کو دیے جائیں گے، اس پر بیان ہوگا۔ یہ 2-3 ہفتوں میں جا کے مکمل ہوگا۔ تو آج کا یہ بیان طبقات جہنم پر ہے اور ان طبقات میں کون کون لوگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، لہا سبحۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جس کا ترجمہ اس جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا جز مقرر ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں فرمایا، یہاں جز سے مراد گروہ، جماعت اور فریق ہے، اور دروازوں سے مراد طبقات ہیں جو اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ دروازوں سے مراد طبقے ہیں جو اوپر نیچے جہنم کے بنے ہوئے ہیں، اور جو اس کے جز ہیں وہ گروہ ہوں گے، طبقات ہوں گے، جماعتیں ہوں گی، انسان ہوں گے، مختلف گروپوں کے، جماعتوں کے، جو اس کے اندر جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں ابن جریر کا قول ہے کہ جہنم کے طبقات 7 ہیں۔ جہنم کے جو طبقات ہیں وہ ہے 7۔ پہلا ہے جہنم، جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جہنم ہی ایک مکمل ہے، اس کے 7 الگ طبقات ہیں، ان سب کے الگ الگ نام ہیں۔ پہلے کا نام تو جہنم ہی ہے، اور دوسرے کا نام لظی، تیسرے کا نام حتمہ، چوتھے کا نام سعیر، پانچویں کا نام سقر، اور چھٹے کا نام جہیم، اور آخری 7ویں کا نام حاویہ ہے۔ پہلے طبقہ جو جہنم ہے، جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، اس میں وہ لوگ جائیں گے جو مسلمان ہوں گے دنیا میں، نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں گے اور کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، مگر دنیا میں انہوں نے ظلم ڈھایا ہوگا، نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، مخلوق کو ستایا ہوگا، بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، جس سے اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، حضور کی غلامی کے دم بھی پڑھتے ہوں گے، نبی کو بھی مانتے ہوں گے، مگر وہ دنیا میں انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، صرف کلمہ پڑھا، عبادت نہیں کی، اور مخلوق پہ بہت ظلم ڈھایا، مخلوق کو ستایا، اور ایسے ایسے کام کیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا، ناراض ہوگا۔ یہ پہلا جس کو جہنم کہتے ہیں، اس میں وہ لوگ جائیں گے جو کہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے ناراض ہوگا، ان کو ڈالا جائے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، ایک مدت تک، جب تک ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جہنم کا پہلا طبقہ جو ہے ان کے لیے۔ دوسرا یہودیوں کے لیے، جو اس کے نیچے جتنا طبقہ، یہ سب سے اوپر ہے، جتنا نیچے جائیں گے اس کے عذاب اتنے شدید ہو جائیں گے۔ اس کے نیچے جو لذی ہے وہ یہودیوں کے لیے۔ تیسرا جو حتمہ ہے
حتمہ انصارہ یعنی عیسائیوں کے لیے، چوتھا سعیر صاحبین کے لیے، یہ سب کفار کی قسمیں ہیں، یہ سارے ہیں کافر ہی، مگر اپنے کفر کے اعتبار سے وہ جتنی سخت ہیں، جتنے غلط ہیں، جتنے وہ سخت کفر میں جتنے شدت پسند ہیں، اتنا ان کا عذاب بھی اتنا ہی شدید اور طبقے اللہ نے قیامت کے لیے الگ الگ رکھ دیا ہے۔ اور پانچواں آتش پرش جو آگ کی پوجا کرنے والے ان کے لیے ہے، اور چھٹا مشرکوں کے لیے ہے، اور ساتواں منافقین کے لیے۔ سب سے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو منافقین ہوں گے، منافق ہوں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں آپ کے پیچھے 365 آدمی منافق نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، یہ کلمہ منافق کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، 365 منافق آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، سارے معاملات لیکن تھے وہ منافق 365 آپ کی ظاہری آیات میں موجود تھے، اور آج تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہوں گے، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ ان کا جہنم کا سب سے نیچے، یہ کافروں سے بھی نیچے، سب سے جو آخری درجہ ہوگا اس میں ان کو ڈالا جائے گا، کہ جو بظاہر مسلمانوں جیسے اور اندر سے نبی کے غدار اور منافق، نبی سے بغض رکھنے والے لوگ، یہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے، ان کو منافق کہتے ہیں۔ اور باقی سب مذکورہ ترتیب کے ساتھ اسی کے نیچے ہوں گے، یہ جتنی ترتیب بتائی اس طرح ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابلیس کے پیروکاروں کو 7 گروہ میں تقسیم فرمائے گا، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے یہ شیطان کے پیروکار ہیں، ان کو 7 گروہ اللہ تعالیٰ قیامت میں بنا دے گا، اور ہر گروہ اور فریق جہنم کے ایک طبقے میں رہے گا، جو طبقے بنائے ہیں ان میں ہر فریق کو الگ الگ کر کے اس میں ڈالا جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کفر اور گناہوں کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں دخول کے لیے ان کے درجات ہی مختلف ہیں، جس طرح کوئی گناہ ہوگا، جس طرح کفر ہوگا اسی طریقے سے کو ڈالا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 7 طبقات کو انسان کے ساتھ اعضاء بدن کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اعضاء یہ ہے آنکھ، جیسے انسان کے 7 اعضاء جن سے انسان گناہ کرتا ہے، اسی پر جہنم کے بھی 7 طبقات بنائے گئے ہیں۔ آنکھ سے اللہ تبارک، اس لیے میں ہمیشہ پہلے بھی یہ بیان مکمل تفصیل سے کر چکا ہوں، جس کی کیسٹ بار ملتی ہے، جنہوں نے CD نہیں حاصل کی، میں اس میں خوف الہی پر جو بیان ہے، اس کی 3 CDیاں ہیں، مکمل یہ بیان ہے خوف الہی پر، خوف و خشیت پر، اس میں یہ 7 اعضاء پر بھی بیان کیا ہے، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ اور پیر، ہاتھ اور پیر، اس پر مکمل بیان بار CD آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اوپر 7 جہنم کے طبقات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں کہ آنکھ سے انسان گناہ کرتا ہے، کان سے گناہ کرتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، پیٹ سے گناہ کرتا ہے، شرمگاہ سے گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے اور پیر سے گناہ کرتا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے 7 اعضاء جو خاص گناہ کرنے کے انسان کے جو موجود ہیں جسم میں اعضاء، اسی پر جہنم کے 7 طبقات بھی بنائے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں اور ان کو کس طرح بچنا چاہیے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے آپ چاہیں تو CD خوف خشیت الہی پر جو ہے بار ملتی ہے، ہدیہ دے کر آپ لے سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہی اعضاء گناہوں کا مرکز ہیں، انسان کا زیادہ تر گناہ انہی جگہوں سے ہوتا ہے، اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی 7 ہیں، کہ جہنم کا داخل ہونے کے دروازے بھی جو طبقات بھی 7 بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جہنم کے اوپر نیچے تے بتے 7 طبقات ہیں، لہذا پہلا بھرا جائے گا، پھر پہلا بھرا جائے گا، پھر دوسرا بھرا جائے گا، تیسرا، اس طرح سب طبقات اللہ تعالیٰ بھر دیے جائیں گے۔ طبرانی نے اوسط میں روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت میں اس سے قبل کسی وقت پہ نہ آتے تھے، یعنی ایسے وقت میں آیا کہ اس وقت پہ جبریل علیہ السلام نہیں آیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جبریل کیا بات ہے، میں تم کو متغیر دیکھ رہا ہوں۔ جبریل نے عرض کی، میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دیکھا دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جبریل مجھے اس آگ یا جہنم کے بارے میں بتلاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا، اس میں 1000 سال تک آگ دکھائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک مزید بھڑکانے کا حکم ملا،
یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے حکم خداوندی سے 1000 سال تک اور بڑکایا گیا تاکہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے، نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے، اور نہ اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ یہاں تک جو بیان ہوا اس میں بتایا گیا کہ 1000 سال تک جہنم جلی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جہنم کو مزید جلایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا، وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ تو اب جہنم کی آگ جیسے دنیا میں لال ہے، جہنم میں آگ سیاہ ہے، لال رنگ کی نہیں ہے، سیاہ ہے، کالی ہے، اس میں شعلے بلند نہیں ہوتے، نہ چنگاریاں ہیں، نہ اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر سوئی کے ناکے، توجہ طلب بات ہے، فرماتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ، جس نے آپ کو، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر سوئی کا ناکا، سوئی کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے اس کو ناکا بولتے ہیں، سوراخ ہوتا ہے نا، اس کو ناکا بولتے ہیں، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین جل کر فنا ہو جائیں۔ اتنی دنیا میں انسان ہے، صرف اتنا سا سوراخ، سوئی اتنا، اگر جہنم سے دنیا میں کھول دیا جائے تو دنیا کے جتنے انسان اور جو کچھ دنیا میں ہے سب جل کر فنا ہو جائے، صرف اتنا سا کھولنے پر۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کی تمام مخلوق اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ جہنم میں جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں اللہ نے عذاب کے، فرمایا ان میں سے اگر کوئی فرشتہ دنیا میں ظاہر اللہ تعالیٰ کر دے اور مخلوق دیکھ لے، اس کی بدبو اور بدصورتی کو دیکھ کر ساری دنیا ہلاک ہو جائے، بالکل مر جائے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کے زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور وہ حلقہ تیت و سرا میں جا ٹھہرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بس جبریل، بس اتنا تذکرہ ہی کافی ہے، میرے لیے یہ بات انتہائی پریشان کن ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبریل تم کیوں روتے ہو، حالانکہ تمہارا تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ جبریل نے کہا، میں کیوں نہ رہوں، میں ہی رونے کا زیادہ حقدار ہوں، کیا خبر علم خدا میں میرا اس مقام کے علاوہ کوئی اور مقام ہو، کیا خبر کہیں مجھے ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا، اور کیا خبر مجھے ہاروت اور ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام دونوں اشک بار ہو گئے، رونے لگ گئے، اور یہ اشک باری برابر جاری رہی کافی دیر تک، یہاں تک کہ آواز آئی کہ اے جبریل اور اے میرے محبوب محمد، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ بس اس کے بعد جبریل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد باہر تشریف لائے، اور انصار کی ایک جماعت پر گزر ہوا تو وہ ہنس رہے تھے، دانت نکال کے ہنس رہے تھے، اور فضول باتوں میں مصروف تھے، فضول قسم کی باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم ہنستے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے جسے میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور انتہائی مصائب برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتے، یعنی کھانا پینا چھوڑتے اور پہاڑوں کی اور جتنی بھی تکلیفیں ہوتی سب برداشت کرتے، لیکن اللہ کی عبادت نہ چھوڑتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، میرے بندوں کو نا امید نہ کرو، آپ خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، لوگوں کو مصائب میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو یہ چیز فرما دی، پھر فرمایا کہ رائے راست پر غم، اب یہ بات ہمارے لیے آ گئی، وہ تو اس وقت وہ جہنم کے معاملات کو دیکھ کر آپ نے پھر یہ بات فرمائی، جب اللہ کی طرف سے ندائی پھر آپ نے یہ بات فرمائی جو ہم سب کے لیے ہے کہ فرمایا رائے راست پر گمزن رہو۔ اس
راہ راست پر جو سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں ان پر چلو، اور جن کو حرام ٹھہرایا ہے، منع کیا ہے، ان سے رک جاؤ، یہ راہ راست ہے۔ راہ راست پر گامزن رہو اور رحمت خداوندی سے امید رکھو، یعنی صحیح راستے پر چلو اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے گا۔ یہ دو باتیں پھر فرمائی آپ نے کہ راستے کو نہ چھوڑنا، سیدھے راستے کو نہ چھوڑنا، راہ راست پر گامزن رہنا، حلال پر چلنا، حرام سے بچنا، اور اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے فرض کیا کیا، واجب کیا کیا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ راہ راست ہے۔ اس پر چلتے رہنا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا کہ رب تعالیٰ فضل و کرم کرے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ یہ دو باتیں فرما دی، تو لہذا اللہ سے امید بھی، اس کا مطلب مختصر تفسیر یہ ہوئی کہ خوف خدا بھی رکھنا ہے اور اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ خوف خدا بھی رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھنی ہے، دونوں باتیں رکھنی، خالی نیرا خوف ہی نہیں رکھنا، نہ نیری امید۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیری امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ والا غفور ہے، تم پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، انہیں امید ہی امید ہے، خوف کوئی نہیں ہے، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، نہ بہت جتنے گناہ ہیں، الٹے سیدھے حرکتیں ہیں، سارے جو آئے حرام کھا رہے ہیں، اور امید کیا ہے؟ بولا اللہ بخش دے گا، یار مہربان ہے بخش دے گا، اور نیری امید پر ہیں۔ اور بعض لوگ نرے خوف پر ہیں، یار اللہ پکڑ لے گا، یہ ہوگا، سزا ہوگی، جہنم جائیں گے، نرے ہر وقت خوف خدا میں مبتلا ہے، خوف میں مبتلا ہے، انہیں امید ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمایا نہ نرا خوف نہ نری امید، ان دونوں کے بیچ میں رہنا، خوف خدا بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے۔ اور اس موقع پر امام ربانی حضرت مجد الافسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو کہ مکتوبات امام ربانی میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا بھی اور پڑھا ہے، وہ سنا دوں اس موقع پر میل کے ساتھ، ان دو باتوں کے حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جوانی میں خوف زیادہ رکھنا اور بڑھاپے میں امید زیادہ رکھنا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جوانی میں خوف زیادہ رکھنا، جوانی جب تیری ہو خوف زیادہ رکھنا، اور جب تو بوڑھا ہو جائے تو امید زیادہ رکھنا، اللہ سے امید پہ رکھنا، کیونکہ اب جانے کا ٹائم آ گیا ہے، امید زیادہ رکھنا کہ رب بخش دے گا، اور جوانی میں خوف زیادہ رکھنا، یہ ان کی بات ہے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کہی ہوگی کہ جوانی میں جب خوف کا غلبہ ہوگا، خوف زیادہ ہوگا تو گناہ نہیں ہوں گے، اور بڑھاپے میں چونکہ گناہوں کی کمی آتی ہے تو اب جانے کا وقت آ گیا تو اللہ سے امید ایسی بات دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس سے جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ احمد کی روایت ہے، امام احمد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا میں نے کبھی بھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی میکائیل ایک فرشتہ ہے، میکائیل علیہ السلام، سرکار نے فرمایا کہ جبریل میں نے اس کو کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جب سے وہ پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا وجہ تو نہیں پتا لیکن جب سے وہ پیدا کیا ہے میکائیل علیہ السلام کبھی بھی نہیں مسکرائے، یعنی کبھی مسکرائے نہیں آج تک جب سے وہ پیدا کیا ہے، کہ وہ سارے معاملہ فرشتوں کے سامنے وہ نہیں مسکرائے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگام دے کر لایا جائے گا، 70,000 لگامیں ہوں گی، وہ لگامیں کیسی ہوں گی؟ روئی کی رسیاں نہیں ہوں گی، اب اللہ جانے کیسی لگامیں ہوں گی اللہ جانتا ہے، کہ وہ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے سے کھینچ کے لا رہے ہوں گے، ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے اس کو لا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اس جہنم کے اندر کیا معاملہ ہوگا، کیا اس کی حقیقت ہوگی، یہ آج جہنم کے طبقات اور اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے بیان کی ہے، مگر میں نے پہلے کہا کہ وقت کی کمی کے باعث جو ہے بیان کو 3 حصوں میں کیا گیا ہے۔ اگلے ہفتے اس جہنم میں کون کون سے لوگ جائیں گے وہ بھی بتایا گیا، اور اس میں سزائیں کیا کیا ہوں گی، عذاب جہنم کیا کیا ہوں گے وہ بیان کیا جائے گا، اور وہ بھی اگلے ہفتے نہیں، اس سے اگلے ہفتے جا کے یہ مکمل ہوگا، پھر یہ پورا ایک موضوع بن جائے گا جہنم کے طبقات اور اس کی سزائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد